السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہمارا 9th کلاس کا اردو کا لیکچر نمبر 5 ہے۔ ہم منشی پریم چند کا سبق پنچایت پڑھ رہے ہیں۔ ایک بیل اب الگو کے کسی کام کا نہ تھا، اس کا جوڑا بہت ڈھونڈا مگر نہ ملا۔ ناچار یہ فیصلہ ہوا کہ اس کو بیچ ڈالا جائے۔ گاؤں میں ایک سمجھو سیٹھ تھے، وہ یکا گاڑی، یکا تانگے کو کہتے ہیں، وہ ہانکتے تھے اور گاؤں میں گڑ، گھی، تیل وغیرہ لاتے تھے۔ اس بیل پر ان کی طبیعت لہرائی، امنگ پیدا ہوئی بھی یہ بیل خرید لوں، اور دام کے لیے یعنی پیسوں کے لیے 1 مہینے کا وعدہ ہوا۔ چودھری بھی غرض مند تھا، یعنی ضرورت مند تھا، اس نے کچھ پرواہ نہیں کی کہ گھاٹے کا سودا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، 1 بیل میرے تو اب کسی کام کا نہیں ہے، تو اس نے بیچ دیا۔ یہ اسٹوڈنٹس آپ کو تشریح کا طریقہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، دوبارہ بتا رہا ہوں کہ تشریح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے سبق کا عنوان لکھیں گے، پھر مصنف کا نام لکھیں گے، پھر مشکل الفاظ کے معنی، اس کے بعد تشریح کی ہیڈنگ دے کر پہلے مصنف کا اسلوب تحریر کریں گے، یعنی اس کا طرز تحریر کیا ہے، وہ پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ بکس پہ دیکھیے گا، آگے بات کو بڑھاتے ہیں۔ اب سمجھو نے نیا بیل پایا تو اس نے اور پاؤں پھیلائے، یعنی اس نے اور اپنا کام جو ہے وہ بڑھایا۔ دن میں 3-3 4-4 کھیوے کرتے، کھیوے یعنی پھیرے لگاتے۔ جانور تھا، کوئی مشین تھوڑی تھی۔ اور پھر یہی نہیں، اس کے کھانے پینے کا بھی کوئی خیال نہیں، نہ پانی کا، سوکھا بھس یعنی خشک گھاس ڈال دی۔ اب غریب جانور دم بھی یعنی سانس بھی نہ لینے پاتا تھا، پھر اس کو جوت دیا۔ اب ان حالات میں ایک جانور کتنی دیر گزارا کر سکتا تھا؟ مہینہ ہی گزرا ہوگا کہ جانور بیچارے کا برا، کچھ عمر نکل گیا، برا حال ہو گیا۔ یکے کا جوا مراد وہ ساز و سامان جس سے اسے تانگے میں باندھا جاتا تھا، وہ دیکھتا تو اس کا تو سانس ہاؤ چھوٹ جاتا، یعنی وہ گھبرا جاتا، اتنا سخت کام لیا کہ اس کی ہڈیاں نکل آئیں۔ اصیل جانور ہوتا ہے، شریف جانور، مار نہیں کھا سکتا تھا، اس لیے پوری کوشش کرتا کہ میں اس کی سزا نہ لوں۔ ایک دن میں 4تھا پھیرا تھا، سیٹھ سمجھو نے دونا یعنی ڈبل، دوگنا بوجھ لاد دیا۔ سارے دن کا جانور تھکا رہا، 4تھا پھیرا، پھر دوگنا وزن۔ جانور کے لیے ایک قدم چلنا بھی مشکل تھا۔ اب سمجھو سیٹھ اسے بار بار کوڑے رسید کر رہا ہے کہ جلدی گھر پہنچا جائے۔ بیل جگر توڑ کر یعنی پوری کوشش سے چلا، کچھ دور دوڑا۔ اس نے سوچا کہ ذرا سانس لوں، لیکن سمجھو سیٹھ کو گھر پہنچنے کی جلدی تھی، اس کو کوڑے پہ کوڑے مار رہے ہیں۔ اتنی بے دردی سے اس کو مارا۔ اب جانور نے پھر 1 دفعہ زور لگایا، لیکن اب اس کی طاقت جواب دے چکی تھی۔
زمین پر گرا، ایسا گرا کہ پھر نہ اٹھ سکا۔ اب اس پر کئی بورے گڑ اور گھی کنستر گھی کے پڑے بھی ہوئے تھے، اور اس نے بہت سا سامان بیچا بھی تھا، اچھے خاصے پیسے بھی تھے اس کے پاس۔ اس نے سوچا کہ اب رات جاگ کر گزار لی جائے، حقہ پیا، گیت وغیرہ گاتا رہا، لیکن پتہ ہی نہیں چلا سارے دن کا، تھکا ہوا تھا، پتہ ہی نہیں چلا سو گیا، حالانکہ وہ اپنے حساب سے جاگ رہا تھا۔ صبح ہوئی تو کمر پر ہاتھ رکھا تو پیسوں والی تھیلی غائب، کئی کنستر تیل کے بھی غائب تھے۔ بہت پریشان ہوا، رونے لگا۔ اس کی بڑی مشکل سے اپنے گھر میں پہنچا۔ سٹھانی نے جب یہ خطرناک حادثہ سنا تو وہ بھی پیٹنے لگی اور دینے لگی گالیاں کہ ہمیں بیل ہی جو ہے وہ اس طرح کا دیا تھا کہ وہ بیل ہی جو ہے